بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو، آج 29 مارچ 2026 بروز اتوار ہے، اور میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع ثوابی کی دعوت پرخلوص پر ہمارے مخدوم مکرم حضرت مولانا اکرام الحق دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ میں جس ایریا میں آج آیا ہوں یہ ثوابی کا گاؤں زیدہ، آج سے پہلے میں یہاں نہیں آیا، لیکن میرے اس گاؤں سے محبت اور عقیدت کی پوری داستان ہے۔ آپ کے یہاں سے ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سید لیاقت علی شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت مولانا قاری لیاقت علی نقشبندی رحمہ اللہ صرف میرے استاذ نہیں ہیں، میرے مربی، میرے محسن، میرا بہت ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق، اور حضرت بڑی ہی شفقت فرماتے تھے۔ شاید میرے دور حدیث میں اگر حضرت کی سرپرستی اور حضرت کی علمی روحانی شفقتیں نہ ہوتی تو جس اسٹیج پر آج دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے شاید میں اس مقام پہ نہ ہوتا۔ اس کی بنیادی وجہ حضرت مولانا قاری لیاقت علی شاہ نقشبندی رحمہ اللہ ہے، اور حضرت کا تعلق بھی آپ کی اسی گاؤں زیدہ سے۔ میں نے سب سے پہلے زیدہ گاؤں کا نام بھی حضرت قاری صاحب رحمہ اللہ کی زبان سے سنا تھا، تو اس وجہ سے سفر تو میرا تھا، لیکن اس گاؤں کی نسبت کے ساتھ سفر اور اپنے استاذ محترم کی یادوں کی ایک تعلق کے ساتھ سفر، یہ اس سفر کا مزہ تو بالا ہو گیا۔ آج ہمارے حضرت استاذ محترم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں اپنا کہا سنا اور آپ حضرات تک پہنچائی ہوئی تمام دین کی باتوں کا ثواب انہیں ایصال کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی قبر میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ رب کریم ان کے تمام فرزندگان کو، ان کے تمام اولاد کو، ہم سب ان کے شاگردوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ماشاءاللہ ہمارے حضرت استاد صاحب کے صاحبزادہ اور ان کے علمی روحانی جانشین حضرت مولانا مفتی سید منور علی شاہ نقشبندی دامت برکاتہم ہمارے حضرت استاجی کے ادارے اور خانقاہ اور جماعت کو اسی طرح آب و تاب کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ درویشیہ سندھی مسلم کراچی میں میری دعا ہے رب کریم ان کی زندگی میں بھی برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کی بنیادیں رکھی گئیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے کئی اعزازات سے نوازا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عقیدہ ختم نبوت کا حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، یہ تعلق رسول اللہ کے اعزاز میں مزید چار چاند لگا دیتا ہے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ اور ہم جب پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور پروگرام کا آخری مہمان جسے ہم چیف گیسٹ کہتے ہیں، مہمان خصوصی کہتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام میں آخری نبی ہیں، تو انبیاء کرام کے چیف گیسٹ ہوئے، انبیاء کرام کے مہمان خصوصی ہوئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور مقام ہے۔ اسی وجہ سے رب کریم نے آپ کو اور ہمیں اس عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ
اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہی تو انشاءاللہ جب تک رب نے اس جان میں جان رکھی ہے ہم ختم نبوت کے پھریلے کو لہراتے بھی رہیں گے اور اس کے تحفظ کے لیے تن من دھن کی قربانی میں لگائیں گے۔ میرے دوست، عوامی لہجے میں آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں، جس وقت عالم دین نے علم دین مکمل کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ہاں دورہ حدیث شریف میں آخری کتاب اسے صحیح البخاری کا درس دیا جاتا ہے، اور جب وہ صحیح البخاری پڑھ لیتا ہے پھر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجا دی جاتی ہے، عزت کی پگڑی رکھ دی جاتی ہے۔ اس وقت شیوخ الحدیث جب صحیح بخاری کا ختم کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ میں نقطہ عقیدہ ختم نبوت پہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے شیوخ الحدیث بتاتے ہیں کہ صحیح البخاری حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کا پہلا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ ہے، اور اس کا آخری باب ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ہے۔ وہ ان دونوں بابوں کا ربط جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جو پیغام شروع میں دیا تھا وہی امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغام آخر میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ پیغام کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کا پیغام حضرت امام بخاری نے کتاب کی ابتدا میں دیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کا پیغام صحیح البخاری کے آخر میں دیا ہے۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا جب صحیح البخاری کو شروع کیا تو امام بخاری کے استاذ ہیں عبداللہ بن زبیر المکی، ان کا لقب ہے حمیدی، تو امام بخاری نے ان کے نام سے نہیں ان کے لقب سے بخاری کو شروع کیا، اور فرمایا وبہ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید، یوں پوری سند لائی ہے، لیکن پہلے راوی کا نام نہیں لایا، پہلے راوی کی کنیت لائی ہے، جس پہلے راوی کا لقب لایا ہے اور لقب حمیدی ہے۔ اور جب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کو ختم کیا ہے تو صحیح البخاری کے ختم میں جو پہلا راوی لائے ہیں اس کا لقب نہیں لائے، اس کا اصل نام لائے ہیں، اور اس کا نام ہے وبہ قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرع، یہ الی آخری تک ہے۔ کہتے ہیں پہلا راوی حمیدی ہے، آخری راوی احمد ہے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور تعریف ہمارے نبی پاک کے نام میں ہے، حضور پاک کے نام محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تعریف ہے، تو تعریف کا محل آخر ہے۔ تعریف ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، شروع میں نہیں ہوتی۔ جب کسی چیز کا وزٹ کر لیں، کسی کا دورہ کر لیں، کسی کا معائنہ کر لیں، کسی کو دیکھ لیں، تو پھر تعریف اینڈ پہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نام محمد دے کے ختم نبوت کا اشارہ دیا، تو امام بخاری نے بخاری شروع کی ہے تو اس لفظ سے کی ہے جہاں سے ختم نبوت کا عقیدہ جھلکتا ہے، اور بخاری ختم کی ہے تو اس راوی کے نام پہ کی ہے جس سے عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ جھلکتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت کا تعلق اس حد تک ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے شیوخ، ہمارے اکابر نے اس کو علمی نقطوں کے اندر رکھا ہے۔ صرف یہاں پر بس نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بھی آگے چلوں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہہ سکتا ہوں، اور اسی گاؤں میں بیٹھا ہوں، زیادہ گاؤں سے حضرت استاد جی مولانا لیاقت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا۔ وہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ مزید ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے لوگوں صرف حضور پاک کا نام محمد نہیں ہے کہ محمد میں مادہ حمد ہو، صرف احمد نہیں ہے کہ احمد میں مادہ حمد ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پر جو کتاب اتاری ہے اس کی پہلی صورت ترتیب نزول میں اقرا ہے، لیکن ترتیب کتابت میں پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ اس کی ابتدا بھی حمد سے ہوتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، پھر اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو امت دی ہے اس امت کا لقب ہے امت حمدون، تو اس میں بھی مادہ حمد ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ آخری نبی کی آخری امت ہے۔ پھر اس سے بھی آگے چلے تو قیامت میں ہمارے نبی پاک
جو پرچم تھام کے اللہ کے دربار میں امت محمدیہ کے 80 صفوں کی قیادت فرمائیں گے، اس پرچم کا نام لواء الحمد ہے، تعریف کا جھنڈا، اس میں بھی مادہ حمد ہے۔ پتہ چلا آخری نبی کی، آخری امت کی، آخری قیادت کا پرچم اس نبی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس کے بعد رب کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ جنت میں عطا فرمائیں گے، اس مقام کا نام وبعث مقام محمودہ ہے۔ مقام محمود میں بھی مادہ حمد ہے، حمد تعریف ہے، تعریف آخر میں ہے۔ تو حضور کے نام سے لے کر حضور کی کتاب تک، کتاب سے لے کر حضور کی امت تک، امت سے لے کے حضور کے پرچم تک، پرچم سے لے کے حضور کے مقام تک ایک ایک جگہ میں حمد تعریف ہے۔ تو یہ عقل بھی بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہر چیز کی ختم نبوت کو جوڑ دیا گیا۔ پھر اس کو دین کے دلائل سمجھ نہیں آ سکتے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تو کامن سینس سے، عقل سے، خرد سے بھی سمجھ آ سکتی ہے۔ ایک ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جوڑا گیا ہے۔ میں اسی تسلسل پہ آپ کی خدمت میں ایک جملہ مزید عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل میں اگر ہم قرآن اور سنت کو چھوڑیں، صرف اس چیز کو دیکھیں کہ جو انسان ہے وہ عقل سے سوچے، تو انسان سے بھی لو لیول میں آئیں، جس کو ہم کہہ دیں، جو حشرات الارض کہہ دیں، زمین پہ چلنے والے جانور اور چوپایوں کی بات کریں، تو پھر ایک جانور ہے جس کو آپ اور ہم گوہ کہتے ہیں۔ یہ گوہ وہ جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نبوت بھی سمجھائی ہے، اپنی توحید بھی سمجھائی ہے، آقا کی ختم نبوت بھی سمجھائی ہے۔ طبرانی میں، یہ طبرانی کی سب سے چھوٹی طبرانی، حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ، طبرانی صغیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے واسطے سے ایک روایت لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بنی فزارہ کا ایک شخص ہے، رسول اللہ کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ان سے بڑا غلط آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور وہ اس کا اظہار ہر گاہے بگاہے موقع پہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ کے ایک جگہ موجود ہے، اور وہ شخص شکار سے واپس آ رہا تھا اور اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے بندوں کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ رونق لگی ہوئی دیکھی، تو پوچھا ادھر کون ہے؟ بتایا گیا مسلمانوں کے نبی اور ان کے ارد گرد رسول اللہ کے چاہنے والے، حضور کے متوالے، حضور کے دیوانے، رسول اللہ کے دلدار، حبدار، جانثار، وفادار، تابعدار صحابہ اور شاگرد ہیں۔ تو اس نے رسول اللہ کا سامنا کرنے کی ٹھانی اور حضور پاک کے سامنے آیا، آ کر کہنے لگا میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ خود کو رب کا نبی کہتے ہیں، میں نہیں مانتا، میں تو آپ کے چہرے سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اس دھرتی پہ کسی چہرے سے مجھے اتنی نفرت نہیں ہے۔ وہ یہ جملہ کہنے لگا ہے تو حضرت رسول اللہ کے صحابہ میں حضرت عمر نے نیام سے تلوار ہٹائی کہ یہ تو گستاخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا عمر آپ رک جائیں، اس سے بات کرنے دیں۔ وہ کہنے لگا مجھے تو اتنی نفرت ہے۔ پھر حضور پاک نے پوچھا اس کا حل، اس نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے، فَأَخْرَجَ مِن كُمِّهِمُ الظَّبَّ۔ حضرت امام طبرانی کہتے ہیں اس نے اپنے بازو میں سے مری ہوئی گوہ کو، جس کو وہ خود مار کے شکار کر کے لایا تھا، نکالا، وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک کے سامنے رکھا اور کہا کہ اگر یہ گوہ آپ پر زندہ ہو کے ایمان لائے تو پھر تو میں ایمان لاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اس کا عقل یہ کام کر رہا تھا، اس کی سوچ یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ تو امپاسبل، ناممکن ہے، محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ نہیں ہو سکتا تو ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری فتح ہو جائے گی، اور میں یہ اور یہ یوں کہہ کر وہ اپنی بڑھوتری قائم کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اتنی ہی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ اس نے کہا جی اتنی ہی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست گوہ سے بات کی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یا ضب، اے گوہ۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہیں، رسول اللہ عربی میں بات کر رہے ہیں اور وہ جانور ہے، یہ سمجھے گا کیسے، جواب کیسے دے گا؟ تو گوہ نے فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ،
कहते हैं अरबी जुबान में रसूलुल्लाह को वाज़े कैटेगोरिकली मुबीन बिल्कुल वाज़े अंदाज में जवाब दिया और वो गोह कहने लगी लब्बैक व सअदैक या रसूल रब्बिल आलमीन। इससे अंदाजा लगाएं कि रसूलुल्लाह की गुफ्तगू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, हुजूर के आवाज की शरीनी, नबी पाक के सौत की हलावत से अल्लाह ताला ने जानवरों को भी वाकिफ करा रखा था। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम कहते हैं ना हमारे ऊपर हक है, यार हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको आप हम जानवर कहते हैं। उसने जब जवाब दिया, अब ये बंदा बिल्कुल हक्का बक्का और ये हैरान कि हो क्या रहा है, ये खुद को टटोले और देखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसने जवाब दिया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सवाल किया, फरमाया मन आना, सिर्फ इस शख्स को इतना बता दो तुझे तेरे खालिक ने मेरे बारे में क्या इल्म दिया है, मेरे बारे में क्या तारुफ, इंट्रोडक्शन, मेरी जान पहचान शनासाई अल्लाह ने तुझे क्या दी है। उस गोह ने कहा अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन कद अफलह मन सद्दकक व कद खाब मन कज़्ज़बक। फरमाया मुझे अल्लाह ताला ने आपके बारे में 4 बातों का इल्म दिया है। नंबर 1, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप उस अल्लाह के नबी हैं जो कायनात का खुदा है। वह खातमुन नबिय्यीन, आपके बाद नया नबी पैदा नहीं होगा। वक़द अफलह मन सद्दकक, जो कामयाबी चाहता है वो आपका फॉलोवर बन जाए, ताबेदार बन जाए। वक़द खाब मन कज़्ज़बक, जो चाहता है मेरी आखिरत बर्बाद और जहन्नम का मुस्तहिक बन जाऊं वो आपकी मुखालफत करे। मेरे दोस्तों, सवाबी के गैरतमंदो, मुसलमान भाइयों, अंदाजा लगाओ ये एक गोह तो अकीदा-ए नबुव्वत, अकीदा-ए खत्म नबुव्वत, अकीदा-ए फौज़ो फलाह से रब्बे करीम ने वाकिफ कराया, समझाया, बताया, पहचान जान शनासाई उस शख्सियत को अता फरमाई जिसको हम कोई वैल्यू न दे, उसे जानवर समझें, उसको अता की है, उसे बताया गया है। तो अंदाजा लगाएं, अगर मैं ये जुमला कहूं कि जो हुजूर की खत्म नबुव्वत से और रसूलुल्लाह की जात से वाकिफ नहीं है, ये इंसान तो क्या जानवर कहलाने का भी मुस्तहिक नहीं है, तो इस पर रसूलुल्लाह की मोहर मौजूद है। मेरे दोस्तों, हजरत उमर फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोह ने ये मुकालमा किया और वो शख्स हक्का बक्का, उसने खुद को हिलाया, होश में आया और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं और वो हाथ खड़े करके कहता है, ए अल्लाह के नबी, मेरा दिल वाकई जो बातें कर रहा था, मेरी जबान, मेरा दिल वही कह रहा था कि आपके चेहरे से बढ़ के मुझे किसी चेहरे से नफरत नहीं है। लेकिन इस मौजज़ा देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप जैसा खूबसूरत चेहरा इस धरती पे किसी का नहीं है। जिस अल्लाह ने इस गोह को ये मालूमात दी है आपके बारे में, मैं इंसान होके आपसे नावाकिफ, मैं हाथ आगे बढ़ा रहा हूं, कलमा तय्यबा मेरा कबूल करके मुझे इस्लाम के अंदर मुशर्रफ फरमाए। आप अंदाजा लगाएं, ये एक गोह कह रही। अच्छा, मैं एक अगला जुमला आपको सुनाता हूं। ये हदीस के वो लफ्ज हैं जो आप सब ने जो इस शख्स को इस्लाम की तालीम दी थी, तो उसमें सूरतुल इखलास इसे पढ़ाया था और फरमाया था कि 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ोगे तुम्हें मुकम्मल कुरान करीम पढ़ने का सवाब मिलेगा। ये जो हदीस है, ये हदीस इसी हदीस खत्म नबुव्वत, इसी हदीस ज़ब्त के अंदर ये उसका एक टुकड़ा मौजूद है। मेरे दोस्तों, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत का मकाम और मर्तबा हो। तो जब हुजूर पाक की खत्म नबुव्वत का मर्तबा इतना बड़ा, दर्जा इतना बड़ा, हैसियत इतनी बड़ी, वैल्यूज इतनी बड़ी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा खत्म नबुव्वत पे हम लोग गाफिल नहीं। हम तो इंसान, फिर इंसान के बाद मुसलमान, मुसलमान कलमा गो, फिर उसके बाद हुजूर के उम्मती 1,23,999 पैगंबरों की उम्मतें एक तरफ, सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया एक तरफ। क्यों?
जामे तिरमिज़ी की आखिरी रिवायत, फरमाया तुम उम्मत खैर उम्मत हो, क्यों? अकरमुहा अलल्लाह, तुम अल्लाह ताला के सामने इतनी इज्जत रखते हो कि तुतिम्मुहा सबईन उम्मा, कि तुम्हारी वजह से 70 उम्मतें वो फजीलत न पाएं जो तुम एक पा जाओ। ये उम्मत जिसको कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो लोगों के फायदे के लिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने दीन आगे पहुंचाना है। ये उम्मत जिसको कुरान करीम ने ये मकाम दिया कि रब ने फरमाए कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पसंद किया, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए इस्लाम और दीन को मैंने पसंद किया। ये वो उम्मत जिसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इमामुल अंबिया कह दे, बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर, उम्मत का इंसान भी मेरा उम्मती, उम्मत का जिन भी मेरा उम्मती, मैं जिन और इंस का नबी बना के भेजा गया। ये इतने मकाम और मर्तबे रखने वाली उम्मत में अल्लाह ने आपको और मेरा नाम रखा है। अगर हम भी अकीदा खत्म नबुव्वत की अहमियत को न समझे तो फिर हमसे तो वो जानवर ही अच्छा था जिस जानवर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत को समझा और उसका ऐलान भी किया। मेरे साथियों, आज ये हमारे उलमा की चलत फिरत जो है, आज ये जलसे जो हैं, आज ये प्रोग्राम जो हैं, ये इस वजह से नहीं है कि जी खत्म नबुव्वत का हम अपना नाम लिखवा के कोई धड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं, हम अपनी शख्सियत को बड़ा कर रहे हैं। ये कोई खिताब हो तो इल्म और इस तरह की बातें दिखाने की बातें वल्लाह यूं नहीं है। एक ही बात है कि हमारी जिम्मेदारी बतौर इंसान भी, बतौर मुसलमान भी, बतौर हुजूर के उम्मती भी यही है कि हमने दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह का मतवाला बन के जिंदगी गुजारनी है, तो फिर आखिरत में इज्जतों के ताज नसीब होंगे। वजह सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, आप और हम सब यहां बैठे हैं, ये पूरा मजमा, हमें किसी ने पैसों पे तो नहीं बुलाया कि भाई आपको पैसे दिया जाएंगे इधर आओ, बेहतरीन खाना दिया जाएगा इधर आओ, जबरदस्त किस्म की चेयर फोल्ड और फोम वाली दी जाएगी, टेक लगा के बैठोगे आ जाओ। जी नहीं, हर बंदा चाहे वो ऊपर बैठा हो या नीचे बैठा हो, वो सिर्फ रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के लिए आया है, वो अल्लाह के यहाँ सुरखरुई के लिए आया है, वो अल्लाह की सीसीटी फुटेज जो अल्लाह की तरफ से हमारे कंधों पर मौजूद है, अल्लाह की तरफ से जिनकी रिकॉर्डिंग जारी है, जिन्हें हम किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून कहते हैं, इन फरिश्तों के रजिस्टरों में अपना नाम लिखवाने आया है कि मैंने रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत के लिए इतनी तकबदो की है। तो जब हम इतनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं तो फिर इस पैगाम को सिर्फ अपने तक न रखिए, इस पैगाम को अपने दोस्तों तक, साथियों तक, कोलीग्स तक, अहबाब तक, रिश्तेदार, ताल्लुकदार, हुब्बार, ताबेदार, इन सब तक देना चाहिए और हम इससे गाफिल हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं इसी बात को समझाने के लिए आपकी खिदमत में एक जुमला कहने लगा हूं। आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत की इस मेहनत को उठाकर आगे चले तो यकीन माने हो सकता है कि ये अर्ज़ अमाल रसूलुल्लाह पर पहुंचे और कल क़यामत में रसूलुल्लाह हमारे नाम से हमें मुखातिब। अर्ज़ अमाल है एक उम्मती के लिए, इससे बड़ी और क्या चाहिए। हमारे शेख और मुर्शिद हजरत मौलाना पीर अजीजुर रहमान हजारवी नव्वरल्लाहु मरकदहू एक जुमला इरशाद फरमाते थे, कसरत से दरूद पढ़ना हजरत की आदत थी। जो बैत होता हजरत शेख से उसको कसरत से दरूद पढ़ने के पाबंद करते। खुद मुझे इरशाद फरमाया कि जो तुम 300 कहते हो ना लोगों को, दिन में 300 दफा दरूद पढ़ो, का आजकल काउंटर आ गया है, इसको पढ़ना बहुत आसान है, कम से कम 1000 का वादे लिया करो कि 1000 दरूद पढ़ो, फिर हजरत की दरूद पढ़ गली का कुत्ता बेहतर। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि ये तो इंसानियत की तौहीन है। मेरी ऑनलाइन एक मरतबा एक कादियानी के साथ ठन गई गुफ्तगू में, तो उसने ये कहा कि तुम जो मुसलमान हो ना, तुम्हें तो इंसानियत पे खुशी भी नहीं है। मैंने पूछा क्यों? कहा जी तुम्हारा मौलवी अनवर शाह कश्मीरी, हजरत कश्मीरी रहमतुल्लाह के बारे में कहते जी, उसने कहा कि वो तो हमसे गली का कुत्ता बेहतर है, हम खत्म नबूवत का काम न करें।
پھر میں نے اسے یہ حدیث الضبط پیش کی کہ جس میں گوہ نے حضور کی ختم نبوت کا اقرار کیا. میں نے کہا ان کی اس بات کو اس حدیث کی شرح میں لے لے کہ جانور بھی ختم نبوت جانتے ہیں، تو جو ختم نبوت کا کام نہ کرے وہ پھر جانوروں سے بدتر ہوگا. یہ کچھ سمجھانے کی بات ہے میرے دوستو، دراصل ذہن دینا، دراصل سمجھانا. ابھی حضرت مولانا اکرام الحق جو جملہ کہہ رہے تھے، حضرت نے میرے لیے اردو میں بات فرمائی، وہ بریڈ فورڈ انگلینڈ کی. یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے. یہ اگر مسلمان ختم نبوت پہ شعور رکھتا ہو نا تو دل میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، کوئی عام بات نہیں ہے. یہ غیرت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، غیرت کے دروازے پہ دستک ہو رہی ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. وہ قادیانی ان کو کتابیں فری آف کاسٹ دے رہا ہے. بے مفت کیوں دے رہے ہو؟ کیوں مفت دے رہے ہو؟ میں کو تمہارے چاچے کا بیٹا لگ رہا ہوں یا تمہیں نے مجھے پتہ نہیں کیا کہا؟ جی نہیں ہم مفت دیتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ملتے مفت ہیں. تو تمہیں کیسے مفت ملتے ہیں؟ اجی تمہارے مسلمان شیزان خریدتے ہیں، اس سے جو ہمارا فائدہ آتا ہے اس سے ہم کتابیں چھاپ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لو جی آپ اور چھوڑے، یہ پشاور سے چلیے لاہور تک چلے جائیے، M2 M1 موٹر وے، ایک نمبر موٹر وے دوسرے نمبر پہ آپ قیام و طعام پہ رکیے، دیکھیے کون کون سے اسٹور پر شیزان نہیں بک رہی. میں تو جاتا ہوں، کہیں رکنا پڑتا ہے میں رکتا ہوں، اور رک کے جان بوجھ کے ان دکانوں پہ جاتا ہوں چاہے مجھے نہ خریدنا ہو، لیکن صرف دیکھ کر وہاں شیزان موجود ہو تو پھر آ کر اس سے بات کرتا ہوں کہ بھائی ایک سوال ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، ختم نبوت کے قائل مسلمان بھائی ہیں. جی ہاں، مسلمان کبھی اپنا اسلام چھپاتا نہیں ہے، اسلام بتانے کے لیے آیا، چھپانے کے لیے نہیں آیا. جی میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں بھائی شاید آپ کو پتہ نہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کو نہ پتہ ہو، میں ڈائریکٹ اسے قادیانی ایجنٹ بنا دوں. نہیں، پہلے اسے سمجھائیں کہ بھائی یہ جو چیز پڑی ہوئی ہے نا یہ قادیانیوں کی پروڈکٹ ہے، یہ قادیانی مصنوعات ہیں، آپ نے اپنے پاس رکھے. آپ کو پتہ ہے؟ پہلے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، جب نہیں پتہ ہوتا پھر بتایا جاتا ہے، اور اگر پتہ ہوتا ہے تو بعض مسلمان ایسے بھائی ہیں جو میرے علم میں ہیں، وہ کون کون سے کیا کہتے ہیں قیام و طعام پہ میں انہیں جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، آپ کی بات اور ہماری بات ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بھی نہیں چاہتے بکے، لیکن ہمارے آنر کا کام ہے، ہمارے بڑے نے، دکان کے مالک نے، اس بندے نے یہ چیزیں یہاں رکھوائی ہیں. پھر ان کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے جس میں شکایات درج کی جاتی ہیں کہ اگر دکاندار کا بیہیویئر ٹھیک نہ ہو پھر اس سے کاغذ مانگے، پھر اس میں اپنا شناختی کارڈ نمبر، اپنا نام، اپنا پتہ لکھ کر اور پھر اپنا نام کے ساتھ لکھے کہ جی میں نے آپ کی دکان کا وزٹ کیا اور میں یہاں آیا، یہاں ہم مسلمان ہیں اور ادھر قادیانیوں کی چیزیں کی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، لہذا آئندہ جب تک آپ ان مصنوعات کو نہیں ہٹائیں گے میں خود اور اپنے متعلقین کو آپ کی دکان کے بائیکاٹ کا اعلان کرتا ہوں. یہ دو قیام و طعام، ایک مردان والا ایک سواد وغیرہ اس میں نہیں ہے. جزاک اللہ. دیکھو نا اسے کہتے ہیں چوکی دار. چوکی دار کو پتہ ہوتا ہے کہ چور کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا. مولانا کہہ رہے ہیں مردان اور ثوابی کے قیام و طعام پہ نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس کی محنت، یہ آپ حضرات سامنے موجود ہیں، آپ سامنے موجود ہیں، یہ محنت کی وجہ ہے. تو ہمیں اس محنت کو آگے بھی بڑھانا چاہیے. ہماری گفتگو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے، دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کی گفتگو سنتے ہیں، لیکن حال یہ ہے، یہ میرے گاڑی والے بھائی اس بات کے گواہ ہیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے ایک پیٹرول پمپ پر بریک لگائی، وہاں سے ہم نے گاڑی کا ٹینک فل کرایا، اور جب گاڑی کا ٹینک فل کرانا تھے 4-5 نوجوان ایک قیام و طعام پہ ٹھہرے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. مجھے دیکھیں اور ادھر دیکھیں. مجھے سمجھ آ گیا کہ ان نے مجھے کہیں دیکھا ہے اور ابھی تک یہ لوڈنگ کر رہے ہیں کہ بندہ ہے کون. تو بہرحال جب وہ قریب آئے، آ کر ملے، وہ سب کیا حال ہے، میں سمجھ گیا مجھے جان گئے ہیں، بالکل خیریت ہے. تو کہتے ہیں ہم آپ کو سنتے ہیں. صرف اتنا کہا. ابھی ان 4-5-6 بندوں نے اپنا نام نہیں بتایا، علاقہ نہیں بتایا، قومیت نہیں بتائی، تعارف نہیں ہوا. میرے پاس وقت مختصر تھا تو میں نے اتنا ہی کہا. میں نے کہا اگر مجھے سنتے تو یہ اسرائیلی مصنوعات تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی. انہوں نے کہا ہم نے تو آپ کے لیے، آپ اور آپ کے ساتھی کے لیے یہ 7 اپ کی 2 پیک لیے ہیں. میں نے کہا کم از کم آپ مجھے سنتے نا تو پھر یہ اسرائیلی مصنوعات تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی. اب بیچارے تھوڑے سے خاموش ہو گئے. میں نے کہا میں تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا، تمہیں صرف غیرت دلا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا ابھی تمہارا نام کیا ہے، مجھے نہیں پتا تمہارا مقام کیا ہے، لیکن میرا اللہ
کہ پاس یہ رپورٹ جائے گی، میرے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے بھی لکھ رہے ہیں، میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں دیکھا ہے کہ تمہاری بات ہوئی، اچھا جی ضرور ہم آگے بات پھیلائیں گے۔ مجھے کہا حضرت اچھا یہ نہیں پیتے تو پانی لاؤ، میں نے کہا جی پانی کی بوتل لے آئیں، لیکن خیال کرنا نہ ایکوا فینا ہونا چاہیے نہ نیسلے ہونا چاہیے۔ وہ ادھر دکان پہ گئے تو میرے خیال میں تھا ہی یہی، تو میرے پاس آ کہتے حضرت وہ نہیں ہے، ایک لوکل پانی۔ میں نے کہا وہی لوکل پڑا تو لے آئے، یہ نہیں پیوں گا۔ میرے دوستو یہ کس بنیاد پہ کہا ہے؟ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا ان کا نام کیا ہے، شاید میری گفتگو وہ بچے اسی میڈیا کے ذریعے آج سنے تو انہیں پتا چلے، لیکن یہ بات صرف آپ کی غیرت میں دستک دینے کے لیے اور آپ کے ذریعے اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اس چھوٹے سے کام کو کریے۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، بڑے غضب کا کام ہے، یہ بسم اللہ کیجئے۔ دوسرے لفظوں میں جیسے حضرت مولانا کرام الحق صاحب نے فرمایا کہ شیزان کا پیسہ ادھر لگ کر یہ بک رہا ہے، تو دوسرے لفظوں میں تم اپنے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہو کہ نہ اسے خریدا جائے گا، نہ یہ پلانٹی بنے گی، نہ اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائدہ ان کو جائے گا، نہ کفر کی کتابیں چھپیں گی، نہ ختم نبوت کے خلاف زبانیں دراز ہوں گی۔ یہ ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا اس پر کچھ لبرلز، شاید مسلمان تو نہیں، لبرلز دماغ کے لوگ ہم سے کبھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا رزق اور دنیا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ ان چیزوں کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا ایک منٹ، تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو، دوسرا رخ نہیں دکھاتے۔ یہ ٹشو کا ڈبہ ہے، کوئی آپ کو اس طرف سے دکھائے اور کہے بند ہے بند ہے، ہم کہیں ادھر کریں تو اوپن ہے۔ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہو، دونوں نہیں دکھاتے۔ میں نے کہا آپ صرف یہ دکھاتے ہو، دنیا کی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ لیکن میں دو سوال کرنے لگا ہوں، کیا نعوذ باللہ قرآن اور حدیث اور شریعت اور نبوت کی حیثیت بھی اللہ کیا نہیں ہے؟ کہتے ہیں۔ میں نے پھر اس کے لیے کتنا کام کیا تم نے؟ ایک سوال، اور دوسرا میں جواب دینے لگا ہوں، کفر کی معیشت پہ، شیطنت کی معیشت پہ، معاشی طور پہ، اکنامیکلی اس کے اوپر وار کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ یہ جو جنگ بدر کا سفر ہے، احد الطائفتین کس کے لیے؟ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ جو جا رہے ہیں تمہیں دو میں سے ایک پارٹی کے ساتھ ملاقات اور مٹھ بھیڑ کا موقع ملے گا۔ ایک پارٹی تو ابو جہل کی ہے جو قتل ہوا ہے، جو مرے ہیں صنادید کفار، اور 70 کافروں کو لٹکا دیا گیا بدر کے میدان میں۔ ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری پارٹی کون سی تھی؟ احد الطائفتین میں دوسرا طائفہ کون تھا؟ وہ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے معیشت کے معاملات میں معاشی طور پہ اپنا حصہ ڈالنے والے تھے اور کاروباری سامان لاد کے جا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ میں اپنے اس سفر عمرہ میں ابھی رمضان المبارک کے آخری عشرے پہ میں نے اس جگہ رکا ہوں، ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب کو اللہ جزائے خیر دے مدینہ طیبہ کے، میں ابھی آخری عشرے میں قدمین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، تو مجھے لے کے گئے اس طرف سے جہاں سے ابوا ہے، غدیر خم ہے، یہاں سے ہم گزرے تو مجھے وہ سمندر بھی دکھلایا کہ اس سمندر کے راستے سے یہ مکی قافلہ یہاں سے نکل گیا تھا اور رسول اللہ کا مقابلہ جنگ بدر میں ابو جہل کی جماعت سے ہو گیا تھا۔ تو حضور پاک تو اس کاروباری قافلے پر وار کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے۔ اس کاروباری قافلے میں کوئی تیر تلوار، اس کاروباری قافلے میں کوئی اس زمانے کا کوئی نیزہ اور خنجر تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو کھانے پینے کی چیزیں تھی، وہ تو کاروبار کا معاملہ تھا، بزنس سائڈ کی چیزیں تھی۔ تو پتا چلا کفر کی معیشت، جب کفر دنا رہا ہو اسلام کے مقابلے میں، پھر اس کی معیشت پہ وار کرنا یہ نبوی طریقہ ہے۔ صرف وار نہیں کرنا، اس وار کے لیے سفر کرنا یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ تو نبی پاک نے کیا ہے۔ تو میں نے کہا جب ہم آج کہتے ہیں قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، کفر کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، آپ ہمیں کہنے لگ جاتے ہو دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے لہذا اس کی بات نہ کریں۔ اصل تمہارے دماغ کی خرابی ہے، جب محبت مصطفیٰ تمہارے دماغ میں آ جائے گی پھر ایک ایک چیز سمجھ آنا تمہیں شروع ہو جائے گا۔ بھائی اس آنکھوں پہ پٹی اتارنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کریں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں دو باتیں ہم سے طے کر لیں۔ ایک تو یہ پیغام اپنے گھر تک، اپنی اولاد تک، اپنے دوستوں تک، اپنے ساتھیوں تک، محلے داروں تک پہنچائیں، اور دوسرا اسی پیغام کو اپنے سوشل میڈیا پہ لکھیں، اپنے واٹس ایپ گروپوں میں لکھیں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس میں لکھیں، اپنی اسٹوری آف فیس بک پہ لکھیں، یوٹیوب پہ لکھیں،
tune.pk पे लिखें, गूगल पे लिखें, एक्स और क्रोम पे लिखें। टिक टॉक पर लोग गलत काम करते हैं, तुम अपना काम ठीक डाल के फौरन बाहर निकल आओ। उस मैदान को भी काफिरों के लिए खुला न छोड़ो, उस मैदान में निकलो, आप चले उस मैदान में, अपना पैगाम पहुंचाएं और इस खत्म नबुव्वत की बात को दोस्तों तक पहुंचाएं। खुसूसन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान जो बाहर ममालिक में बैठे हैं, उनके लिए मुतबादिल वहां मौजूद है। सिर्फ यूं नहीं है कि पेप्सी ही है, दूसरी बोतल नहीं है। मैंने मालूमात रखी है, मैं जानता हूं, मेरा आना जाना रहता है, साथियों से मालूमात रहती हैं। बस बात यह है कि आदत बन गई है, तो हो सकता है तुम्हारी आदत इबादत कहला जाए, आदत इबादत बन जाए। जब तबीयत शरीयत में ढल जाती है तो फिर उस वक्त बंदे का मिजाज जो है ना वो रूहानी हो जाया करता है। शायद नवाफिल से, शायद नफली रोजों से, शायद नफली सदकात से तुम विलायत के उस दर्जे तक, कुर्ब मुस्तफा की उस जगह तक न पहुंच पाओ जो खत्म नबुव्वत का परचम उठा के तुम पहुंच पाओ। मेरे दोस्तों, आज का यही पैगाम है। मैं यही बात कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि इस पैगाम को लेकर एक एक जगह जाइए और इस पैगाम को फैलाइए। करेंगे इंशाअल्लाह। जितने साथी बैठे हैं करेंगे, बाहर तक साथी बैठे इरादा करते हैं, इस पैगाम को आगे फैलाएंगे, आगे पहुंचाएंगे, सोशल मीडिया तक लिखेंगे। एक एक जगह में इस पैगाम को लेकर आपको जाना पड़ा, बताना पड़ा, सुनाना समझाना पड़ा, करोगे? जज़ाकुमुल्लाहु तआला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा।